اے پی ایم ایس او کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ وجود میں وہ کس طریقے سے آئی؟ الطاف حسین صاحب، ان کو بڑا احساس تھا اس بات کا کہ پاکستان میں 4 قومیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، مہاجروں کا یا اردو بولنے والوں کا پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں، تو یہاں سے ان کا معاملہ شروع ہوا۔ جو ہتھیار لانے والی جو تعارف ہے کیمپس میں، یہ ان کا ہی ہمیشہ سے ایک ایٹریبیوٹ رہا ہے اے پی ایم ایس او کا۔ اگر آپ کا سوال یہ ہوتا کہ انہوں نے استعمال بہت کیا تو شاید میں ڈرتے ہوئے شرماتے ہوئے ہاں کہہ دیتا۔ جماعت اسلامی یعنی کہ جن کی طلبہ تنظیم تھی، اس کا بڑا ایک پاور ہولڈ تھا جامعہ کراچی میں، تو اے پی ایم ایس او جب آئی تو اس نے اس چیلنج کو کس طریقے سے، جو ان کا غلبہ تھا، یہ پاور کو کس طریقے سے للکارا؟ بارکوٹائز۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو اے پی ایم ایس او بنی، اس میں اچھے خاصے وہ لوگ شامل ہیں جو کسی ناراضگی کی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ سے الگ ہیں۔ اے پی ایم ایس او کا کوئی جو تشدد والا ایلیمنٹ ہے؟ اے پی ایم ایس او کی جانب سے ایک دن 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پی ایس ایف کی۔ اس کی دہشت کے جو مناظر ہیں وہ مجھے آج تک یاد ہیں کہ پورے شہر کو جیسے سانپ سونپ لیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے پنجابیوں سے جن پر جھگڑا ہوا، ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے کچھ لڑکے پی ایم او کی، انتقام لینے کے لیے 2 سے 3 لڑکے ڈی ایم سی میں گھسے اور انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑ کے اس سے پوچھا کہ اشتیاق چودھری، اور یہ پوچھنے سے پہلے وہ اس لڑکے کو گولی مار چکے تھے، اس کا نام تھا افتخار آرائی۔ کہنے والے بتاتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ افتخار آرائی ہیں، اشتیاق چودھری نہیں، تو انہوں نے پہلے اشتیاق چودھری کی کنپٹی پہ جا کے گولی ماری اور افتخار آرائی جو زخمی پڑا ہوا تھا اس سے سوری کر دیا۔ ڈکٹیٹر کے آنے کے بعد آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ سیاست پہ فل اسٹاپ لگانے کی ایک بڑی انہوں نے ایک میں کہوں گی کہ ایک بنیاد وہاں سے رکھ دی۔ ضیاء الحق نے کوشش تو کی فل اسٹاپ کی، پالیٹکس کے اوپر فل اسٹاپ لگانے کی، لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے۔ 83-84 کی جو ایم آر ڈی موومنٹ تھی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، وہی ان کے تمام تر پابندیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب تھا۔ السلام علیکم، ایم ایم نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نورین شمس۔ پاکستان میں طلبہ تنظیموں کی تاریخ۔ پاکستان میں جب طلبہ تنظیموں کی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو سیاست سب سے پہلے عروج پہ پہنچتی ہے، اور یہ ایک ہم نصابی سرگرمی نہیں رہتی بلکہ قومی سیاست میں ایک اہم کیٹلسٹ پیدا ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہی کراچی یونیورسٹی ہو یعنی کہ جامعہ کراچی، یا ڈاؤ میڈیکل کالج یا ایل اے ڈی یونیورسٹی، وہاں تمام جگہوں پہ، وہاں تمام درسگاہوں میں ہم نے دیکھا کہ نظریاتی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی جمہوری تحریکیں بھی جو ہیں ان کا مرکز رہی ہیں یہ درسگاہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جس میں ہمیں نظریاتی تشدد اور ساتھ ہی ساتھ پھر پابندی کا بھی ایک دور نظر آیا۔ یہ تمام ادوار کیا تھے؟ کیسے سیاست اور جو سیاست ان طلبہ تنظیموں کے ذریعے آئی وہ کیسے کراچی کی گلیوں تک پہنچی اور ساتھ ہی ساتھ قومی سیاست تک پہنچی؟ کون سی سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ اس طلبہ تنظیموں سے وجود میں آئیں؟ یہ تمام تر باتیں اور یہ تمام تر تاریخ کو ذرا دہرائیں گے۔ اپنے ساتھ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں نصرت امین صاحب۔ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور ایسے ادوار جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ نے خود ان کو وٹنس بھی کیا ہے، تو میرے خیال سے اس سے بہتر اور کوئی شخص ہو نہیں سکتا جن سے ہم پوچھیں کہ وہ دور کیا تھے، وہ نظریاتی بحثوں کا جو ایک طویل دور ہے اور آج کا جو دور ہے کیا مماثلت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ مجھ سے بہت بہتر لوگ ہیں جو اس موضوع پہ بول سکتے ہیں، اس موضوع کو زیادہ سمجھتے اور ان کی معلومات بھی اس میں بہت زیادہ ہے میرے مقابلے میں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ بزرگ ہوں میں، لیکن اتنا بھی بڑا بزرگ نہیں ہوں کہ میں 1950 مجھے لگ رہا ہے یہ نصرت صاحب مائنڈ کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ آئی وٹنس نہیں کہہ سکتے، ہاں میں 70s لیٹ 70s کا جو دور ہے جو بڑا اہم دور ہے، خاص طور پہ طلبہ تنظیموں کی ملیٹنسی کے حوالے سے، تو ہم سنتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے اسکول کے طالب علم تھے تو کالج کے دوستوں سے، ہمارے گھر میں بھی کالج جانے والے لوگ تھے اور ہمارے اپنے بہن بھائی، اور تو کافی اس حوالے سے واقفیت ہوتی تھی ان واقعات سے۔ اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے شروع کریں گی بات۔ میں 1950s
کی بات کرتے ہیں قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہم نے دیکھا نظریاتی جو جنگیں چلتی تھیں، رائٹس یعنی کہ دائیں بازو کی جماعت اور بائیں بازو کی جماعت، جو ایک بڑا اہم میں کہتی ہوں کہ برطانوی جو ایک سسٹم ہے وہاں سے اور وہاں کی یونیورسٹی سے آیا ہے، تو وہی ہمارے یہاں بھی اس کی منتقلی ہوئی. تو وہ دور کیا تھا، کون لوگ تھے یہ، اور یہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ دیکھیں اس وقت کے سیاسی حالات کا آپ کو اندازہ ہی، الیکشنز تو ہوئے ہی نہیں پاکستان بننے کے بعد، اور جو بھی حالات رہے 6 پرائم منسٹر تبدیل ہو رہے ہیں چند ماہ کے اندر اندر، تو اس میں جو مین اسٹریم پالیٹکس تھی اس کا تو حال تھا ہی برا. تو جو معاملہ رہ جاتا تھا سیاسی ایکٹیویٹی کا، سیاسی سرگرمی کا، وہ طلبہ تنظیموں تک ہی محدود تھا، اور اس میں اظہار خیال کی بھی گنجائش تھی نسبتاً زیادہ، کیونکہ مسلم لیگ نے جس نے ملک بنایا تھا اس کے پاس ملک چلانے کا پلان نہیں تھا بدقسمتی سے. تو ایک ہی جماعت تھی 1965-66 تک، جب تک پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بن کے کریٹ ہوئی اور پھر ڈیولپ ہوئی. تو اس سے پہلے تک بینڈ ویگن تھی مسلم لیگ، جو سیاست میں آیا اس کو مسلم لیگ میں جانا ہے. مسلم لیگ کے علاوہ جو الیکٹورل پالیٹکس میں، سو کالڈ الیکٹورل پالیٹکس میں جو لوگ انوالو تھے، ایوب خان تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے، ان کا الیکشن، ان کا ریفرینڈم، اس کی کیا وقت ہے وہ آپ کو اندازہ ہے، اس کا اس سے پہلے بات بھی ہو چکی ہے. اچھا، اس وقت جو ڈیوائڈ تھی مین، وہ جیسے نیشنلسٹ تنظیمیں جو تھیں وہ یا جو لیفٹ اور رائٹ ونگرز کی جو تنظیمیں تھیں، تو یہ مین ڈیوائڈ تھی، مین اوپوننٹس تھے ایک دوسرے کے. اس میں میرے خیال ہے کہ نیشنلسٹ تنظیمیں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھیں، یعنی ایگزسٹ کرتی تھیں، جیسے جی ایس این یقیناً تھی، لیکن اتنا زیادہ اس کا کردار فعال نہیں تھا. کین یو نیم دوز لیفٹسٹ ونگز؟ دیکھیں، ایک تو این ایس ایف تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور ایک تھی ڈی ایس ایف، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن. انفیکٹ این ایس ایف جو تھی وہ ڈی ایس ایف ہی میں ایک فیکشن جب ڈیولپ ہوا تو اس سے وہ بنی تھی. اور این ایس ایف کے بارے میں تھی اس کی، وہ اس کی پی ایس پی کہہ لیں آپ، یا اس کی ایم کیو ایم کہہ لیں آپ. تو این ایس ایف میں بھی بہت سارے مصطفیٰ کمال، آفاق احمد تھے. تو اس کے بارے میں ایک الزام یہ تھا این ایس ایف کے بارے میں کہ یہ ریاست کی یا انتظامیہ کی بغل بچہ تنظیم ہے. اچھا. ہاں، لیکن میں اس کے بارے میں اس طریقے سے تو نہیں کہہ سکتا. میں تو جو ٹرینڈ تھا اس وقت، باتیں جو ہوا کرتی تھی، خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا تنظیموں کے بارے میں. اور ڈی ایس ایف جو ہے وہ اس طرح کی تنظیم تھی جو جس کے اوپر ہمیشہ ہی سے سپریشن رہا ہے. اچھا. یعنی 1958 یا 59 کی بات ہے کہ کالج اسکول کی فیسوں میں یا کچھ بسوں کے کرائے کے اوپر کچھ مسئلہ تھا، جو طلبہ کو جو ایک پریولیج حاصل تھا وہ شاید وڈرا کر لیا گیا تھا، اس کے اوپر ہنگامہ ہوا اس کے. تو بہت بڑا، وہ سب سے پہلا، یعنی سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ایک مظاہرہ تھا. مظاہرہ ہی تھا؟ ہاں، مظاہرہ. کوئی اس میں ملیٹنسی انوالو نہیں تھی؟ نہیں، ایک احتجاج تھا، ایک مظاہرہ تھا، بڑا طریقے سے عمل میں لایا ہوا. اور اس کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، اور اس میں کئی لوگ زخمی اور ایک ہلاک بھی ہوا. کس کی حکومت تھی سر اس ٹائم؟ مجھے لگتا ہے کہ 58-59 کا واقعہ تو یقیناً ایوب خان کی حکومت ہوگی. تو اور اس طرح کے واقعات ظاہر ہے انہی لوگوں سے، ڈکٹیٹر سے ہی آپ توقع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سول گورنمنٹس میں سپریشن نہیں ہوا، سپریشن تو کسی نہ کسی لیول پہ آج بھی جاری ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا اور سب سے پہلا واقعہ، سب سے اہم جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی جو تاریخ ہے پاکستان کی، اس میں یہ پہلا اور سب سے اہم واقعہ ہے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ جو ڈیسیجن لیا تھا حکومت نے، وہ وڈرا بھی کرنا پڑا اس پریشر میں. اچھا. ان کے احتجاج کے پریشر میں اور جو نقصان ہوا اس کے پریشر میں. اچھا، یہ کون سی درسگاہ میں ہوا تھا سر؟ یہ واقعہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جامعہ کراچی کے بچے تھے. اچھا. ہاں، اور مجھے مظاہرے کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں معلوم کہ شہر میں کس جگہ ہوا تھا، لیکن یہ کراچی کا ہی واقعہ. ٹھیک. اچھا، یہ تو نظریاتی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ ایک اچھی روایت تھی، جس کے بعد لگ رہا ہے کہ مطالبات بھی اسی طریقے سے مان لیے گئے. یہ جو تشدد اور شناخت کا دور ہے، جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں اکثر الطاف حسین کی آواز، مہاجر آئیڈینٹی کا ایک زور، جامعہ کراچی میں آرٹس لابی اور آرٹس لابی میں اس
MQM کی بنیاد جو کہ عرصے تک اس کراچی میں حکومت بھی کرتی رہی ہے, ان کا ایک پاور شو رہا. APMSO کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ وجود میں وہ کس طریقے سے آئی؟ میرا خیال ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کو ہم مس کر گئے. اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ کافی عرصے سے ایکٹیو رہی ہے. اوکے, بیفور وی گو ٹو APMSO ہم جماعت نہیں, بس میں یہ بس اس جملے کے اضافے کے ساتھ میں APMSO پہ آ جاتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کافی ایکٹیو رہی ہے, اور ایک مین اپوننٹ تھی وہ لیفٹ ونگرز جو جماعتیں تھیں. اچھا, اس میں بھی لیفٹ ونگرز تھے؟ نہیں, مطلب اسلامی جمعیت طلبہ ایک واحد اپوننٹ تھی اور پاورفل اپوننٹ تھی لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ یونینز کی. اوکے, DSF, NSF یا اس طرح کی. ٹھیک ہے, تو ان کو کس کی سپورٹ حاصل تھی, یا ان کا ایک نظریہ تھا جو کہ پاورفل تھا اور کافی تعداد تھی ان کے ساتھ؟ اسلامی جمعیت طلبہ کو اس وقت کس کی سپورٹ تھی تو مجھے نہیں پتا, لیکن بعد میں ان کو جو سپورٹ رہی ہے افغان وار کی شروعات میں جو ان کو سپورٹ رہی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں پوری ریاست شامل تھی. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا وہ, اور وہ ایک ڈیوائن وار جو افغانستان میں ایک بہت ہی ایک جہاد جاری تھا ڈیوائن کاز کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے اور مسلم امہ کی بہتری کے لیے جو افغانستان میں جنگ لڑی جا رہی تھی. جب اس میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, مبینہ طور پہ کہنا بڑا ضروری ہے. میں جتنے بھی جملے کہوں گا نا اس میں اگر مبینہ نہ کہوں تو آپ اپنے طور پہ فرض کر لیجیے گا کہ میں نے اس میں مبینہ لگایا. میں جرنلسٹ, تو ہمیں یہ جرنلسٹک تقاضوں کو مریض رکھنا پڑتا ہے. تو یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریاست, حکومت, سب کچھ, ملٹری ان کے ساتھ تھی. وہ ایک جہاد تھا, اس میں صرف جماعت اسلامی نہیں, بہت سے جسے کہتے ہیں فیکٹرز ہماری سوسائٹی کے ساتھ تھے ان کے. اور وہ جنگ بہرحال ایک الگ بحث ہے کہ جنگ کیا ثابت ہوئی اور کیا ہوا. آپ نے APMSO کا پوچھا. MQM وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا پہلے اسٹوڈنٹ ونگ بنا اور بعد میں سیاسی جماعت بنی. الطاف حسین صاحب پوسٹرز وغیرہ چپکاتے پھرتے تھے مہاجر کاز کے لیے, اور ان کی کہانیاں ہم سنتے رہیں, ان کے بیانات, اور اپنی تقریروں میں وہ یہ کہتے رہے کہ جب ہم کالج میں تھے تو ان کی تقریریں وغیرہ, ان کے بیانات وغیرہ سننے کو ملتے تھے, دیکھنے کو بھی ملتے تھے. تو وہی کہتے تھے کہ ان کو بڑا احساس تھا اس بات کا کہ پاکستان میں 4 قومیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے, پنجابی, پختون, سندھی اور بلوچوں کا. ان کے کلچر کی بات کی جاتی ہے, ان کے ویرائٹی شوز میں ان کے کلچر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, ان کے فوک ڈانس دکھائے جاتے ہیں, ان کی فوک سٹوریز سنائی جاتی ہیں. لیکن مہاجروں کا یا اردو بولنے والوں کا وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو یہاں سے ان کا معاملہ شروع ہوا, اور پھر بڑھتے بڑھتے APMSO, اور پھر ان کو جیل بھی ہوئی. جیل جا کے تھوڑا سا معاملہ کچھ بہتر ہوا, کیونکہ جیل میں جس جگہ وہ گئے وہاں پہلے سے کچھ کامریڈز, کمیونسٹ لوگ موجود تھے. تو وہی DSF والے تھے, کچھ ملی جلی کیفیت تھی, کمیونسٹ پارٹی کے کچھ لوگ تھے. تو کہیں کہیں ان کی نوک پلک ٹھیک کرنے میں, یعنی اگر ٹھیک ہوئی تھوڑی بہت, تو اس میں ان کا بہت ہاتھ تھا, ان لوگوں کا, سینئر لوگوں کا. انتہا پسندی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو مذہبی انتہا پسندی کا جو فیکٹر آ جاتا ہے, میرا خیال ہے کہ APMSO کو اور MQM کو اس سے دور رکھا گیا اس تربیت کی وجہ سے جو کمیونسٹوں کے ساتھ جیل میں جو ان کا وقت گزرا اس دوران. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ نے ذکر کیا, انتہا پسند ایک بیہیویئر ہے جو کہ ہمیں, یہ بات میں نے سوری ٹو کٹ یو, یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اردو اسپیکنگ کے خلاف اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جیسے بھی ہوں, جتنے بھی ماڈرن, فیشنیبل, ایجوکیٹڈ, لیکن یہ کچھ مذہبی انتہا پسندی کے قریب رہے. یہ ایک فالس نوشن ہے, اس پہ کبھی اور بحث کر لیں گے, بالکل غلط بات ہے. مذہبی تو رہیں, مطلب بلیورز ہیں, مسلمان ہیں, بالکل سنی ہیں, شیعہ ہیں اور بھی, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انتہا پسندی کا کوئی معاملہ تھا ان کے ساتھ, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. اچھا, انتہا پسندی کا جو ایک ورڈ بھی آیا ہے, تو اکثر آج کے زمانے میں یا جو آج ہمیں دکھتا ہے وہ اکثر ہم اس کو اسلامک یا لوڈڈ ایک طریقے میں اور ایک ویژن میں ہم اس کو نظر آتا ہے پوری دنیا میں اگر بات کی جائے.
وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ APMSO. آپ نے اس کی بڑی اچھی ہسٹری بتائی کیونکہ اوبیسلی ایک لیک آف ایشورنس اور ایک ان کو ڈیوائڈ دکھتا تھا اور ایک وائڈ بھی نظر آتا تھا کہ ہماری بات نہیں ہوتی. لیٹس بیک تھا بھی وجوہات بھی تھی اس کی. وجوہات بھی تھی ان کے ساتھ مطلب اردو اسپیکنگ کمیونٹی کیونکہ ایک زمانے میں تو یہ بلیو کیا جا رہا ہے کہ سارا سسٹم سنبھالا ہوا تھا, حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن چلیں سنبھالا ہوا تھا, کافی سنبھالا ہوا اپنی آبادی کے مقابلے میں زیادہ, تو چلیں یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو ریشنلائز کر لیا جاتا ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن پھر کوٹا سسٹم اپنے طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور پھر اس کا پرولونگ ہو جانا, اس کا ایکسٹینڈ ہوتے رہنا. ضیاء الحق صاحب نے آگے اس کو 10 سال کے لیے, بھٹو صاحب نے تو اس لیے کہ تھوڑا سا جو سندھ اس صوبے کے جو طبقہ ایجوکیشن, لٹریسی ریٹ اور دیگر معاملات میں ذرا سا نسبتاً پیچھے, تو اس دوران ان 10 سالوں کے دوران اس کو اوپر لا کے اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے. لیکن یہ ایک پازیٹیو نوشن تھا میرے حساب سے, پازیٹیو ایک آئیڈیا تھا, لیکن کچھ ہوا ہی نہیں. نہ ترقیاتی کام ہوا, نہ اسکول کالج کھلے, نہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. دوسری طرف جو شہری آبادی تھی اس کا بھی برا حال ہونے لگا. تو اس کے نتیجے میں یہ APMSO اور اس طرح کی سوچ جو تھی, جو الطاف حسین صاحب اپنے ابتدائی دور کو یاد کرتے ہوئے کہتے رہے, تو وہ اس کا ایک ریزن تھا اور بڑا ویلڈ ریزن تھا. اچھا, آج کے لوگ یا زیادہ تر جو منسوخ کیا جاتا ہے چیزوں کو, MQM کی سیاست کو یا APMSO کو, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہتھیار لانے والی جو تعارف ہے کیمپس میں, یہ ان کا ہی ہمیشہ سے ایک ایٹریبیوٹ رہا ہے APMSO کا. کیا یہ نوشن غلط ہے؟ نہیں. اگر آپ کا سوال یہ ہوتا کہ انہوں نے استعمال بہت کیا تو شاید میں ڈرتے ہوئے شرماتے ہوئے ہاں کہہ دیتا. نہیں, آج کی سیاست میں تو بات کی جاتی ہے کہ بھائی نہیں, انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کیا. اوکے, انٹروڈیوس کیا ہے. ہاؤ ڈڈ اٹ کیم کہ کیمپسز میں جو ہے ہتھیار آ گئے؟ جی, کیمپسز, یہ جامع کراچی کا قصہ ہے مبینہ طور پہ, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہیوی ویپنز سفسٹیکیٹڈ ویپنز جو یوز ہوا ہے تعلیمی ادارہ میں, وہ کراچی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے اس کا استعمال کیا. اب کیسا استعمال کیا یہ اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو انٹروڈیوس کرایا, اس کا استعمال کیا. اس کے بعد اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی لیڈرشپ کا افغان وار سے, جو اسی وقت شروع ہوئی تھی 79 اس سے ان کا جو جذباتی لگاؤ تھا, اس کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح وہ حصہ بھی لیا جاتا تھا اس وار میں. تو مطلب ہمیں گلی کوچوں میں فردن لوگ مل جاتے تھے جو بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ میں افغان وار میں لڑ کے آیا ہوں. ہاں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے, ہم ان کو نہیں جانتے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ نوجوان گئے تھے طالب علم اور وہ وہاں لڑنے گئے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے یا کس تنظیم کے تھے, اور وہ واپس بھی نہیں آئے, شہید ہو گئے. تو اس کنیکشن کی وجہ, افغان وار سے کنیکشن کی وجہ سے, یہ میں سمجھتا ہوں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہیوی ویپنز کو, سفسٹیکیٹڈ ویپنز کو انٹروڈیوس کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں میں, تو اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, پھر اگر یہ لانے والے تھے تعارف, اگر انہوں نے کروایا تھا, ایک پرامن ماحول ہوتا ہے, سیاسی جماعت جو ہے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہسٹری وہاں سے ڈیولپ ہوئی, احتجاج ہوتے تھے, ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو بڑا ملوز خاص رکھا جاتا تھا. تو پھر اگر کیا اس بیہیویئر کو دیکھ کے APMSO اور اگر پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بھی بات کی جائے تو ان طلبہ تنظیموں پہ کیا اثر پڑا؟ انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور وہی تشدد کی سیاست کو بالکل. دیکھیں, یہ ایک ڈائیورجن تھا بڑا ٹریجک. یعنی میں دیکھیں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ طلبہ تنظیموں نے اسٹوڈنٹس کے ویلفیئر کے لیے اور ان کی ویل بینگ کے لیے کوئی کام نہیں کیا, کرتی رہی ہیں, لیکن جو رول یہ پلے کر سکتی تھیں, جتنی پاور میں تھیں, جتنی پاپولر تھیں, یہ محلے گلیوں میں بھی مشہور تھیں. اسلامی جمعیت طلبہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کراچی میں خاص طور پہ سینٹرل میں ہر گلی میں 2 سے 4 6 10 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے, اور ان کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہوتا تھا. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے, ایک اور بات ہوتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو APMSO بنی ہے,
اس میں اچھے خاصے وہ لوگ شامل ہیں جو کسی ناراضگی کی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ سے الگ ہوئے. اچھا جی اوکے. تو اے پی ایم ایس او کے ملیٹنٹ ونگ کی اگر بات کریں گی تو یہاں یہ معاملہ بڑا آبویس ہو جاتا ہے کہ جب ایک آلریڈی تو یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے اے پی ایم ایس او. جی انہوں نے مہاجروں کی ایک اور ہجرت. یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی اکثریت بھی اردو اسپیکنگ لوگوں ہی پہ مشتمل تھی, کم از کم کراچی میں, حیدرآباد میں. صحیح. حیدرآباد کی اتنی ڈیٹیل یا اتنی میرا خیال ہے کہ اتنی تھک ہسٹری نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی خاص نظر ڈال سکوں, لیکن کراچی کا جو شہر کراچی یہ واقعہ سے بھرا ہوا ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ کا وہ اردو اسپیکنگ ونگ وہ اے پی ایم ایس او میں شامل ہو گیا مبینہ طور پہ. اور پھر یہ کہنا کہ ان کے پاس ویپن نہیں ہوگا یا ویپن کیسے آیا, تو یہ بڑی آبویس بات ہو جاتی ہے کہ کیسے آیا. اچھا نصرت صاحب, یہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی یعنی کہ جن کی طلبہ تنظیم تھی اس کا بڑا ایک ہولڈ تھا, پاور ہولڈ تھا جامعہ کراچی میں. تو اے پی ایم ایس او جب آئی تو اس نے اس چیلنج کو کس طریقے سے, جو ان کا غلبہ تھا, یہ پاور کو کس طریقے سے للکارا؟ مارکوٹائز, جسے محلے گلیوں میں کہتے ہیں نا دے مار 4.5, وہ ہوتا تھا اسلامی جمعیت طلبہ اور اے پی ایم ایس. ہر وقت کلیشز ہوتے رہتے ہیں اچھے خاصے کالجز میں اور یونیورسٹی میں خاص طور پہ کلیش ہوتے تھے. اور ایون ایک وقت یہ بھی آیا, میں ذرا سا فاسٹ فارورڈ کر لیتا ہوں, ہم واپس آ جائیں گے ادھر, کہ جب رینجرز نے ٹیک اوور کیا مطلب وہاں کی لا اینڈ آرڈر یونیورسٹی کے پریمیسز کا, تو بھی جو ہے وہ ہاکیاں چلتی تھیں, ڈنڈے چلتے تھے. ایک نوجوان کو ہی واز کلب ٹو ڈیتھ, ڈنڈے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا تھا. شاید کاشف نام تھا اس کا, اور مبینہ طور پہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے حملہ آور جو تھے. وہ کاشف کہاں کا تھا مجھے نہیں پتا, شاید پی ایس اے کا تھا, پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن. اچھا, ان لوگوں کی ایتھنک گروپ سے کافی ناراضگی رہی ہے ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کی. مجھے نہیں یاد کہ کبھی ان کا جی ایس ان سے یقیناً کلیش ہوا ہوگا, لیکن وہ اتنا کوئی قابل ذکر شاید اس وقت ہو, اب اس وقت نہیں ہے. لیکن پنجابیوں کی جو آرگنائزیشنز تھی اسٹوڈنٹ, جیسے ایک پی ایس اے تھی پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن, اور ایک تھی ڈی ایم سی ایس ایم سی کے لیول پہ ڈاکٹروں کی جو اسٹوڈنٹس تھے جو میڈیسن پڑھ رہے تھے, ان کی تھی پی ایم او. تو اسی کو غالباً یہ پنجابی میڈیکوز بھی کہتے تھے, اور اس کا نام تھا پنجابی میڈیکل آرگنائزیشن. تو ان تنظیموں کے درمیان پنجابیوں کی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی کے درمیان بڑے فیئرس قسم کے کلیشز ہو. اچھا, تو پھر یہ تو بنیاد لسانی فسادات کی طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں, یعنی کہ ہر کوئی اپنا اب آئیڈینٹی کنسرن ہے, جیسے کہ اے پی ایم ایس والے الگ ہے. لسانی فسادات ہمیشہ ہوا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پایا. اچھا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ کچھ پاکستانی قوم میں ان بلٹ ایک ہے کہ یہ لسانیت کے نام پہ زیادہ مارا ماری نہیں کرتے, تھوڑا بہت کرتے ہیں بحثوں کی حد تک, مباحثے کی حد تک, جیسے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن آپ لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے پختون اور مہاجر کمیونٹی کا ایک بڑا دردناک واقعہ سنایا تھا جو ہماری ہسٹری میں ہے. جی, علی گڑھ قصبہ کالونی. وہ ہوا علی گڑھ پہ اٹیک ہوا کیونکہ سوراب گڑھ پہ سے ان کو بے دخل کیا تھا, تو ان کے ہمدردوں نے یا انہی لوگوں نے یا کسی نے وہاں جا کے علی گڑھ پہ اردو اسپیکنگ لوکیلٹی پہ حملہ کیا, اور ان کی ہمدردی میں جو شہر کے دوسرے حصوں میں جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے انہوں نے پٹھانوں کو نشانہ بنایا. اور بہت یعنی کہ ایتھنک جو کلیشز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایتھنک کلیشز نہیں ہوئے, ہمیشہ ہوئے اور بہت برے ہوئے, لیکن جو انوالوڈ ہوتی تھی کمیونٹیز وہ اس جھگڑے کو زیادہ دیر آگے نہیں بڑھنے دیتی. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ حالات خراب کرنے ہو تو ایک شوشہ چھوڑا جائے. آپ یقین کریں کہ 80s میں جو ایک آدھ واقعات کے بعد جو کرفیو لگا ہے, اس کے بعد کبھی کرفیو بھی نہیں لگا. رائٹ, کرفیو بھی نہیں لگا. اچھا نصرت صاحب, آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جو طلبہ سیاست میں, اگر ہم تشدد کا پہلا ذکر کریں تو پہلا واقعہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ مار کٹائی, جو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے تھے؟ اسٹیٹ کی طرف سے تو میں نے بتا دیا کہ ڈی ایس ایف کے کارکن کو مار ڈالا تھا مظاہرے کے دوران پولیس نے. اچھا, جو آپس کے جھگڑوں پہ دیکھیں, مجھے یہ تو نہیں یاد, یہ تو نہیں معلوم کہ پہلا کون ہلاک یا شہید ہوا تھا,
لیکن بہت سارے وکٹمس کے نام مجھے یاد ہیں، جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ بھی تھے، جس میں اے پی ایم ایس او کے لوگ بھی تھے، جس میں پی ایس ایف کے لوگ بھی تھے، اور جس میں پی ایم او پنجابی میڈیکوز کے لوگ بھی تھے، اور پی ایس اے کے لوگ. نام نہیں لے سکتے ان کا؟ اور جو نام یاد ہیں میں لے سکتا ہوں مثال کے طور پہ، جیسے اچھا ایک تھی یو ایس ایم، یونائٹیڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ، یہ پروگریسو تنظیموں نیشنلسٹ تنظیموں نے مل کے بنائی تھی. اس پہ جو ملیٹنٹ جو ونگ تھا، یعنی ڈومینیٹنگ قسم کا، وہ بی ایس او کا تھا، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اچھا، مطلب ان کی بھی ایک ریپرزنٹیشن تھی. اس کے ایک ایکٹیوسٹ تھے دین محمد بورو، ٹھیک ہے. تو ادھر سے بورو اور ادھر سے ہوتے تھے میرے خیال احمد علی ہوتے تھے، ایک اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے 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 ہیرو قسم کی پرسنالٹی تھی ان کی. نارتھ نازاد بلاک اے میں رہتے تھے. اور بھی مطلب میں بہت سارے نام مس کر رہا ہوں کہ آئے دن کلیشز ہوتے رہتے تھے ان لوگوں کے. اور ایک دانش لڑکا تھا، دانش ترک شاید نام تھا اس کا. مجھے ان کا تعلق کون سے تھا؟ اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا. تو مجھے جہاں تک ہے، میری ٹو دا بیسٹ آف مائی میموری اینڈ بلیف، شاید اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ دانش سب سے پہلا شکار تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. حافظ محمد اسلم ایک تھے، حافظ محمد اسلم، یہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے. ان کی بھی ڈیتھ. اے پی ایم ایس او کا کوئی جو تشدد والا ایلیمنٹ ہے، یا اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی، ان پہ بھی تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سائیڈڈ جا رہے ہیں صرف جماعت اسلامی. جی میں ان کی بھی بات کرتا ہوں. پہلے ذرا اسلامی جمعیت طلبہ سے تھوڑی فرصت ملے، اور پنجابیوں سے جو ان کا جھگڑا ہوا، پی ایس اے اور پی ایم او سے. تو جو میں نے جن شہدا کے نام لیے، حافظ اسلم اور دانش ترک نام تھا شاید، یا ترک نام تھا، ان میں سے کسی ایک کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پہ 2 سے 3 لڑکے ڈی ایم سی میں گھسے، اور ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے کچھ لڑکے پی ایم او کے، پنجابی میڈیکوز کے، اور ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں کچھ اسٹوڈنٹ. اور انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑ کے اس سے پوچھا کہ اشتیاق چودھری کہاں، اور یہ پوچھنے سے پہلے اس لڑکے کو گولی مار چکے تھے. اس کا نام تھا افتخار آرائی. وہ زخمی ہوا. اچھا. اور کہنے والے بتاتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ افتخار آ رہی ہیں، اشتیاق چودھری نہیں ہے، تو انہوں نے پہلے اشتیاق چودھری کی کنپٹی پہ جا کے گولی ماری، اور افتخار آ رہی جو زخمی پڑا ہوا تو اس سے سوری کرتے ہوئے چلے. اچھا، اتنا تو اشتیاق چودھری مطلب اتنا انہوں نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا. خیر وہ اشتیاق چودھری واز آئی تھنک دا فرسٹ اور سیکنڈ وکٹم آف فرام پنجابی سائڈ. اسی طرح یونیورسٹی میں بھی کچھ جمعیت کے لڑکوں کے مرنے پر انتقامی کارروائی کی گئی، اور اس میں بھی ہلاکت ہوئی پنجابیوں کی سائڈ سے. اے پی ایم ایس او اور پی ایس ایف کی بھی ایک ہسٹری ہے. ظاہر پی ایس ایف جو ہے وہ 1966-67 میں جب پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ ونگ بھی آیا اس کا. ٹھیک. تو پہلے تو بھٹو کے دور میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، ظاہر ہے ان کی حکومت تھی، سب کچھ تھا، کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے ای پی ایم ایس او کے آنے کے بعد بہت سارے کالجز میں ان کے بھی کلیشز ہوئے ہیں. اچھا. اور جب معاملہ ایسکیلیٹ کرنے لگا، جب معاملہ بڑھا ہے، تو سب سے جو ٹریجک واقعہ پیش آیا تھا، جو سب سے بڑی کیجولیٹیز ہوئی تھیں، وہ کراچی یونیورسٹی میں ہوئی تھیں. اے پی ایم ایس او یہ ٹائم وہ ہے جب جماعت اسلامی کے ساتھ آلریڈی ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اے پی ایم ایس او کا، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے ان کے ساتھ بھی اے پی ایم ایس او. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی لیول پہ اے پی ایم یہ اس وقت کی بات ہے جب اے پی ایم ایس او سب کو باہر نکال چکی تھی. اچھا. ہاں، مطلب دے ہیو ٹیکن اوور دا یونیورسٹی، the entire Karachi University and each and every ڈا میڈیکل کالج، این اے ڈی یونیورسٹی، چند ایک کے سوا جہاں پر شاید کسی پاپولیشن کی وجہ سے، خاص پاپولیشن کی وجہ سے، یا کسی دوسرے گروپ کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، باقی زیادہ تر انسٹیٹیوشن میں ان کا ہولڈ ہو چکا تھا. اس دوران پی ایس ایف کی جانب سے کچھ شاید کوئی کوشش کی گئی ہوگی کہ اس کو ٹیک اوور کیا جائے یا ان کو چیلنج کیا جائے. تو اس کے جواب میں
APMSO की जानिब से मुबैना तौर पर एक दिन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया PSF के एक दिन। ये आर्ट्स लॉबी के बहुत करीबी हुआ था, बड़ी मशहूर आर्ट्स लॉबी है कराची में, तो वहाँ ये वाक़या हुआ था और बहुत हौलनाक वाक़या था। उसकी दहशत के जो मनाजिर हैं वो मुझे आज तक याद हैं कि पूरे शहर को जैसे सांप सूंघ लिया। ओके। तो ये एक वाक़या जो है ये बड़ा वाक़या था स्टूडेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स के हवाले से। ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था। उस वक्त तक क्लाशनिकोव आ चुकी थी शहर में? अरे क्लाशनिकोव तो बहुत पहले आ गई थी ना। देखें अच्छा। क्लाशनिकोव तो 78-79 में, क्लाशनिकोव इजाद तो 1947 की है। ओके, ठीक है। तो वो अलेक्जेंडर क्लाशनिकोव ही नाम था जिन्होंने इजाद किया था। लेकिन उसके बाद ये जब अफगान कराची की गलियों में और हम देख रहे हैं कि वहाँ जमात तक पहुंच गई। जी अफगान वॉर में जब शुरू हुई है तो उसके बाद हर जगह क्लाशनिकोव ही थी। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि हाउ मेनी कैजुअलिटीज वर हैपेंड? 4। तो ये PSF के स्टूडेंट्स थे? PSF के। तो क्या रिएक्शन था उस वक्त पीपल्स पार्टी का? जाहिर है नाराज थे सब। पीपल्स पार्टी की मुझे जहाँ तक याद है कि शायद हुकूमत थी और उसी दौरान ये वाक़या हुआ था और रिएक्शन काफ़ी फियर्स था। जाहिर है कम से कम प्रेस और मीडिया की हद तक तो बहुत ज़्यादा था। और ये मामला मैं एग्जैक्टली किसी दूसरे वाक़े को इससे तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन इसके बाद जो वाक़यात पेश आए उसमें एक और बड़ा अंधुनाक वाक़या था। अच्छा। MQM के कैंप्स लगे हुए थे शहर भर में, एडमिशन कैंप। अच्छा, मतलब MQM की बुनियाद रख दी गई थी, अब APMSO से MQM हो गई है। जी MQM तो आ गई थी 70s में, लेट 70s में आ गई। मैं तो ये तो बात मैं लेट 80s और 90s की कर रहा हूँ इस वक्त, यहाँ हम आ चुके हैं। MQM के कैंप्स लगे हुए थे कई जगहों पर किसी खास कैंपेन के दौरान। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद एडमिशन कैंपेन थी या क्या था। तो उसमें उस पर फायरिंग की गई कई कैंप्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, बहुत सारे कैंप्स पे फायरिंग की गई और उसमें मरने वालों की तादाद 27 थी। 27। और जिन लोगों पे इल्ज़ाम आया उसमें PSF के लोग भी शामिल थे। अच्छा। हाँ, PSF के लोग भी शामिल थे और ये केस, इसका ट्रायल ख़राब हो गया क्योंकि कहा जाता है, मैं नहीं कह सकता कि ये बात कितनी दुरुस्त है, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे जाम सादिक साहब, उनके कहने पे कुछ लोगों को, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनको डालने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन का होमवर्क था वो काफ़ी मुतासिर हुआ। अच्छा नुसरत साहब, हमारे यहाँ सियासत में तशद्दुद, क्लाशनिकोव, अभी आपने जमात इस्लामी की तलबा तंजीम की भी हमें हिस्ट्री बताई, APMSO के ऑलरेडी एक लेबल दे दिया जाता है, तो ये बड़ी बात हैरान कुन है कि पीपल्स पार्टी जो एक नजरियाती जमात अपने आप को कहती है, तो अगर उनका स्टूडेंट विंग था तो वो भी क्या तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखता था? देखिए, इन वाक़यात से तो लगता है कि PSF भी फुली आर्म थी और उसके पास किसी मुसल्लह हमले का जवाब देने की पूरी सलाहियत थी। उन्होंने प्रूव भी किया ये। हाँ, लेकिन एक और बात वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा जाता है कि उनको स्टूडेंट्स की जानिब से इस तरह की किसी भी एक्टिविटी वो उनको पसंद नहीं थी। अच्छा। कि तलबा जो हैं वो मुसल्लह होके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में घूमते फिर रहे हैं और अपने ओपोनेंट्स को निशाना बनाते हैं, तो उनकी बड़ी सख्त रिजर्वेशन थी इसके ऊपर। Okay. और अगर इस पे आप मज़ीद कुछ सुनना चाहें तो मैं एक वाक़या जो मेरी मेमोरी में है वो बिल्कुल सुनाएं सर। कि किसी वाक़े में कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे, शायद कुछ हलाक भी थे, पता नहीं वो नजीब को मारने का वाक़या था या क्या था। तो मेरे एक दोस्त थे जो PSF में बहुत एक्टिव थे, आजकल वो कनाडा में और ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट वो ट्रेलर चलाते हैं बहुत। अच्छा। तो उस वक्त मैं उनके साथ, यहाँ पे पहले दाऊद इब्राहिम टाइप थे वो? नहीं, बहुत शरीफ लोग, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक था उनका, बहुत शरीफ, पूरी फैमिली बहुत शरीफ, लेकिन थे पीपल्स पार्टी, नजरियाती थे। मुनव्वर सरवर्दी का अगर आपने नाम सुना हो, जो जमशेद रोड जो है, जमशेद क्वार्टर्स, कराची की डेमोग्राफी से मुझे नहीं पता आप कितना वाकिफ हैं,
जमशेद में हैदराबादी लोग रहते हैं राइट. वहाँ पर, हैदराबाद दक्कन वहीं से अचार गली भी मशहूर है. अचार तो वहाँ सारे और बहुत सारी चीजें, अचार, चटनी वटनी जो हैदराबाद मुरब्बे का खास वगैरह है, सब. मुरब्बे सब मिलते हैं, लुकमी, ये खास खास चीजें. तो वो वहीं रहते थे और उसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था. बेनता शरीफ लोग थे, बहुत हमारे साथ काम वाम करते थे. तो उनके साथ मैं एक हॉस्पिटल के कमरे में गया, जो बहुत बड़ा सा कमरा था. वहाँ एक जख्मी भी था PSF का. अच्छा. और वहाँ पर PSF के कुछ लोग इंतहाई नाराज बैठे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे. हमें देख के थोड़ा सा वो ठटके तो, लेकिन किसी ने सिग्नल दिया कि यार कोई बात नहीं, हमारे ही लोग हैं. गलत सिग्नल दिया, हम उनके लोग नहीं थे. मैं तो नहीं था, लेकिन गलत सिग्नल मिला और वो ओपनली गुफ्तगू शुरू हो गए. ओके. मैं और तो कुछ नहीं कह सकता. अगर कौम को, आपको मेरी सच्चाई पे यकीन है, तो जो मैंने देखा और सुना वो ये था कि ये उनमें से एक दो लोगों को मैं जानता था. और अब नाम लूंगा तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए. ब्लॉक आई नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक दो लोग थे उसमें PSF के लोग थे. ये उर्दू स्पीकिंग लोग थे, PSF के उर्दू मिलिटेंट विंग. तो वो बेनज़ीर के बारे में कुछ अजीब व गरीब बातें कर रहे थे. वहाँ मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, या शायद एक आध दिन पहले आया, और वो पहली बार इकट्ठे हुए, मुझे नहीं पता. वहाँ ये मैसेज आया कि यार ये बोरिया बिस्तरा बंद करो, ये अपना PSF ये जो मारा मारी हो रही है. अच्छा. देखिए अब असल कहानी क्या थी मुझे नहीं पता, मैं जो सुन रहा हूँ देख रहा हूँ. और उसमें एक दो लोग बड़े चीख के कि हमारी कुर्बानियों का क्या होगा, और ये होगा और वो होगा. किसी ने ये भी कहा कि क्या ये इसलिए हो रहा है कि हम उर्दू स्पीकिंग है. तो उनको समझाया जा रहा था कि नहीं इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए कि वो इत्तेफाक की बात है कि मारा मारी में जो ज्यादातर वाकयात होते हैं उसमें हम ही लोग होते हैं. तो इस वजह से तो खैर उनको समझाया भी जा रहा था. और लेकिन जो एजिटेट कर रहे थे बहुत बुरी तरीके से, बड़े वायलेंट तरीके से, उनकी तादाद ज्यादा थी. लेकिन कुछ देर के बाद ज़ाहिर है हम जो जख्मी थे, जो मेरे दोस्त जिससे मिलने आए थे, तो मैं उनके साथ था, तो उनसे मिले और फिर हम निकल गए. उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैंने PSF को कभी मिलिटरीली इतना एक्टिव नहीं देखा. तो ऐसा लगता है कि उनकी जो सियासी क़यादत थी, उसको जो नापसंदीदा जो एक कहते हैं ना एक अंसर था तलबा सियासत में, उन्होंने उसको खत्म करने में एक अहम किरदार अदा किया. बेनज़ीर साहिबा की वैसे भी आप हिस्ट्री देखेंगी तो उन्होंने सियासत के इस पोस्चर पर कभी भी मुझे नहीं लगता कि दिलचस्पी का इजहार किया हो, या उन्होंने कभी इसकी जरूरत महसूस की हो, या खामोशी से इस चीज को सपोर्ट किया हो, जबकि दीगर लीडरान करते रहे. सिंध में मेन अपोनेंट जो उनके थे वो उनको इसी बात पे हमेशा तनकीद भी किया करती थी असेंबली के फ्लोर पे. तो अच्छा, अब आप थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये तो एक हिस्ट्री है. हमने देख लिया कि भाई कैंपस में कैसे असला पहुंचा. आपने हमें ये भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ APMSO जो है तशद्दुद की सियासत या शनाख्त की सियासत अगर लेके बढ़ी है तो ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी आई, उसने पावर अपना होल्ड किया तमाम जमातों में. अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जब ये कराची में इस तरह से तलबा सियासत फैल गई, फिर सियासी क़यादत बन गई, मतलब जमातें बन गई. नाउ कमिंग बैक टू कि क्या ऐसी पेशरफ्त हुई कि पाबंदी लग गई ऐसी तलबा तंजीमों पे, और सियासत का जो एक बड़ा कहते हैं ना कि एक हिस्सा और असर रसूख रहता था जमात की तरफ से, वो खत्म हो गया. देखें, वैसे पहले मैं थोड़ा सा पॉपुलैरिटी की जो आपने बात की, देखें मैं एक बात बता दूं आपको कि ठीक है बाद में जो कुछ हुआ या क्या हुआ सियासी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, लेकिन एक ज़माने में जमीयत सिर्फ ये नहीं कि वो उनके मुसल्ला विंग जो है दंदनाते पड़ते थे, वो बहुत पॉपुलर जमात थी. इलेक्शंस में वो जमानत जब्त करवा देती थी अपने ओपोनेंट्स की. अच्छा. ठीक है. इसी तरीके से जब APMSO आई है तो न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बल्कि गलियों में भी उनकी एक्टिविटी नज़र आती थी. ये पॉपुलर तंजीमें थी, इनकी पॉपुलैरिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता. ये खुद भी कभी कभी कह देते ना, मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ पर कह देते हैं नहीं जी वहाँ तो हमारा इलाका नहीं था, ये नहीं था, नहीं जी ये जिम्मेदार भी थे और पॉपुलर भी थे. ठीक है. तो मैंने जैसे अभी आपसे सवाल किया कि क्या नौबत आई कि पाबंदगी जी, ये ज़ियाउल हक साहब का दौर था. अच्छा. ज़ियाउल हक साहब का दौर जो था उसको पाबंदियों का दौर आप कह सकते हैं. मतलब अयूब खान, मैं ये नहीं कह रहा कि अयूब खान एक बेहतर डिक्टेटर था. डिक्टेटर कभी बेहतर हो ही नहीं सकता दूसरे से, वो बदतर जरूर हो सकता है.
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پابندیوں کے حوالے سے ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ بڑا ہولناک تھا. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو اور وہ سیاسی ایکٹیویٹی سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے نا. فوجی حکمران تھے اور الیکٹڈ نہیں تھے, انہوں نے بائی فورس ٹیک اوور کیا تھا. تو ایسے آدمی کو سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ماسز میں پاپولر ہوں. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی انہوں نے, اس کے بعد ان کو خطرہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ان کی فیملی کی جانب سے, ان کے حمایتیوں کی جانب سے, ان کی طلبہ تنظیموں کی جانب سے کوئی نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی تحریک جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے. تو یہ بھی تھا, اور یقیناً ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا, ان کے مشیر صاحبان ہوا کرتے تھے اس دور میں, انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ صرف پی ایس ایف سے ہی آپ کو خطرہ نہیں ہے, کسی بھی قسم کی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار سیاست کا ہی قلع کما کیوں نہ کر دوں. اچھا. ایک پولیٹیشین کو پھانسی چڑھانے کے بعد معاملہ فل سٹاپ پہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. تو اور وہ خود بھی اس کھائی میں گرتے رہے. پھر آخر انہوں نے طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگائی, اور اسلامی جمعیت طلبہ, یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسلامی جمعیت طلبہ ریڈیکلی ضیاء الحق کے خلاف ہو گئی. اچھا. اور ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ضیاء الحق کے خلاف نعرے لکھے ہوئے دیوار کے اوپر. ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ضیاء الحق وردی میں پوسٹرز ہیں اور ان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, اور نیچے اسلامی جمعیت طلبہ, ضیاء الحق کا مستقبل, اور اس طرح کے. ہم نے پہلے کبھی نہ ضیاء الحق صاحب کے خلاف کوئی نعرہ کبھی سنا تھا اخبار میں چھپا ہوا, نہ کوئی خاص خبر ان کے خلاف. سیاسی خبریں ہوتی تھیں کچھ, مطلب اپوزیشنز کی طرف سے, لیکن ان کی شخصیت کے خلاف کوئی ایسا ہم نے قابل ذکر کبھی بھی کوئی نعرہ نہیں سنا تھا. نہ دیوار پہ چاکنگ ہم نے ایسی دیکھی تھی, نہ ہم نے پمفلٹ کبھی دیکھا تھا. لیکن اگر کیا تو سب سے پہلے ایک رائٹ ونگ کی جماعت نے, اسلامی جمعیت طلبہ نے, اس بات پر کہ تم نے اسٹوڈنٹ یونین اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ قدغن کیوں لگایا, اور وہ بالکل درست ان کا اسٹینڈ تھا میرے ذاتی خیال. اچھا سر, ڈکٹیٹر کے آنے کے بعد آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ سیاست پہ فل سٹاپ لگانے کی ایک بڑی انہوں نے ایک میں کہوں گی کہ ایک بنیاد وہاں سے رکھ دی. اور آپ سے میں اپنی تمام تر گفتگو کو اب ختم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج بھی جیسے طلبہ تنظیمیں ہیں جمود کا شکار ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس کہتے ہیں نا کہ طلبہ یونین کے نہ ہونے کی وجہ سے, ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایک تو سب سے بڑا فقدان آیا ہمارے پاس کہ لیڈرشپ نہیں, کوئی پولیٹیکل ہمیں نظر آتی, اور کیا یہی ریزن ہے کہ جو موروثی سیاست یعنی کہ جو ایک نسل در نسل سیاست چلتی جا رہی ہے, پہلے باپ آتا ہے, پھر بیٹا آتا ہے, پھر ان کی دوسری نسلیں آتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ یہی سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے؟ ڈیموکریسی کے نا پنپنے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں پہلا تو ظاہر ہے آمریت ہی ہے, اور سیاسی جماعتوں کو جو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا یا آزادی سے ان کو الیکٹورل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی چاہے وہ طریقے خفیہ ہوں چاہے اوپن ہوں, ان کو روکا جاتا رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک بات ضرور کہوں گا کہ ضیاء الحق نے کوشش تو کی فل سٹاپ کی, پالیٹکس کے اوپر فل سٹاپ لگانے کی, لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے. 83-84 کی جو MRD موومنٹ تھی, موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, وہی ان کے تمام تر پابندیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب تھا. اور وہ ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح کچھ کرش کر کے, کچھ فائٹ بیک کر کے, اور کچھ سیاسی توڑ جوڑ کر کے ختم تو کرا دیا. لیکن ہاں بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, لیکن اس کا پریشر اتنا تھا کہ 1-1.5 سال کے بعد ان کو الیکشنز کرانے پڑ گئے, نان پارٹی بیسس پہ, لیکن الیکشن کرانے پڑ گئے. ایک اور بات یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور گورننس کا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے, تو دیکھیں پولیٹیکل تنظیم تو بہت بڑی چیز ہے. ایک عام دکاندار کو بھی جب کھلی چھٹی ملے گی, وہ بھی اپنے جیب میں ویپن رکھے گا اور اس کو یوز بھی کرے گا دوسرے دکاندار کے خلاف. تو ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ بنی, PSF بنی, APMSO بنی, PSF بنی, PSF بنی, GSM کی تنظیم بنی, اسٹوڈنٹ ونگ بنا, اور آپ
آپ کی گورننس, آپ کا لا اینڈ آرڈر جو مینجمنٹ اتنی بری ہے کہ آخر کار اس میں سے جو ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے, اور اگر وہ نہ اٹھائیں تو ان کو اپنی اوپوننٹ کی وجہ سے اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے. یہی معاملہ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ہمیشہ سپریشن کا شکار رہی ہے نا. جی ٹھیک ہے, کیوں؟ آج تو ہر سیاسی پارٹی سپریشن کا شکار وہ ہے, وہ اس پہ ختم کریں گے. میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی تو بات ہوگی کہ ہمیشہ وہ اس سے قربانیاں, اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پر قربانیاں دینی پڑی ہیں. کچھ عرصے پہلے تک قربانیاں کا دور اب ختم ہو چکا ہے, 15-20 سال پہلے, بلکہ شاید میں مرتضیٰ بھٹو کو بھی ایک فیملی کی قربانیوں کا سلسلہ جو ہے اس میں شامل کرتا ہوں. اسی طرح ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایم کیو ایم کی بھی تو کانٹورنگ ہوتی رہی ہے نا, یہاں سے ٹھیک نہیں, یہاں سے ٹھیک نہیں, یہاں سے ٹھیک کر دو, یہاں سے, مطلب ایم کیو ایم کو آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ اب بادرآباد والی جو ایم کیو ایم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے نا, یہ یوں نہ کر دے, یہ یوں نہ کر دے, کیونکہ آپ کو شک تھا کہ یہ آپ کے مفادات میں کام کرنے والی جماعت نہیں ثابت ہوگی. یہ ایک تھوڑی سی لیفٹ لیننگ لبرل جماعت تھی, ایتھنک جماعت تھی, قوم پرست جماعت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو ایم کیو ایم کی بھی کانٹورنگ, میں یہاں پر ڈیفینس کروں گا ایم کیو ایم کا, ایم کیو ایم کی بھی کانٹورنگ ہوتی رہی, یہاں سے کم کر دو, یہاں سے ٹھیک کر دو, یہاں سے لیول کر دو, یہ ہر یہ جمع کر دو, یہ تقسیم کر دو, سوائے مذہبی جماعتوں کے, کیونکہ مذہبی جماعتوں تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ سے ان کا حصہ رہی ہیں, تو پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں, تو ان کی ضرورت نہیں, وہاں سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن نیشنلسٹ تنظیمیں اور ڈیموکریٹک جو پارٹیز نہیں ہیں ان کے خلاف یا تو سپریشن رہا ہے یا پولیٹیکل کانٹورنگ ہوتی رہی. بہت بہت شکریہ. نصرت امین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو رہی ہماری. کچھ ایسے تاریخی اوراق میں سے انہوں نے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے جو ہماری جنریشن ایٹ لیسٹ نہیں جانتی. ہم لوگ بڑے نوشنز پہ چلتے ہیں, ہم بڑے پرسیپشنز پہ چلتے ہیں. کسی نے کسی جماعت پر کوئی لیبل لگا دیا تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہی صحیح ہے. ہم تاریخ نہیں پڑھتے, نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہوا کیا ہے. آج جو ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی یا جمہوریت کے ان ٹریڈیشنز کی, اس کا ہمیں بڑا ہی بحران نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہمیں یعنی کہ عوام کو نہ وہ رائٹس ملتے ہیں, نہ وہ فریڈم ملتا ہے کہ اپنے ان جذبات کا اظہار کر سکیں. لیکن ہاں اس ادوار کو اور ان تمام تر بنیادی عنصروں کا ذکر ضرور چھیڑ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد پڑی تو کیوں پڑی. آج اسٹوڈنٹ بہت ساری سرگرمیوں میں ہوگا لیکن وہ سیاست کو بہت برا بھی سمجھتا ہے. اچھی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, انہوں نے سیاست میں اتنا بہت ہی زیادہ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو دور ہے یہ بھی چلتا رہے اور کچھ کنسٹرکٹیو اس ملک میں ہو جہاں کسی کو سپریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی بات کے ساتھ نورین شمس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.